نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ان الله تعالى اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے غزوہ بدر کے حوالے سے چند ایک گزارشات کروں گا۔ عزیزان گرامی، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 622 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں قریش کے بڑے بڑے سردار، زعماء اور معزز لوگ قتل ہوئے، جن میں ابو جہل اور دوسرے 70 کفار قتل ہوئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے اور باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 313 مجاہدوں کے ساتھ 12 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ سے صفرا کی طرف چل پڑے۔ آپ ہجرت کے بعد سفر 2 ہجری میں اس سے قبل مدینہ منورہ سے 200 مجاہدین صحابہ کے ساتھ اس طرح باہر نکلے تھے اور چند دن تربیتی مشقیں کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے تھے۔ البتہ اس دفعہ مجاہدین نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہ بتایا کہ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، ہاں یہ ضرور فرمایا کہ مسلمانوں، اللہ رب العزت سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کے امتحان کا وقت آ گیا۔ ابن شام کے مطابق 8 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے نکلے اور مدینہ منورہ میں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب چھوڑا، لیکن بعد میں اور روحا سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ مدینہ کی کمان سنبھال لو، شاید مشکل وقت بھی آ سکتا ہے۔ پھر مدینہ سے چلتے وقت لشکر کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سفید جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، لیکن 2 اور علم بردار بھی تھے، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور دوسرے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ عزیزان گرامی، مقام بدر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ سے 400 کلومیٹر اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ سے 150 کلومیٹر ایک وادی ہے، جو تقریباً 8 کلومیٹر اس کی وہ لمبائی اور 12 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ یہاں 2 راستے جدا ہوتے ہیں، ایک مدینہ منورہ کو راستہ جاتا ہے اور دوسرا راستہ ملک شام کو جاتا ہے۔ بحر کلزم سے بدر تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب ہے، اور وہاں پر آج کل ایک گاؤں جس گاؤں کا نام بدر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان اللہ تعالی اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر فرمائی اور یہ کہہ دیا کہ جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہو چکی ہے۔ عزیزان گرامی، جس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدر میں حاضر ہوا وہ ہرگز جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت رافع فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوال کیا کہ آپ اہل بدر کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل اور بہترین سمجھتا ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے ہیں وہ باقی سارے کے سارے فرشتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ عزیزان گرامی،
جو شرکائے بدر تھے ان کی تعداد کے بارے میں یوں آتا ہے، روایات مختلف ہیں، مشہور تو یہ ہے کہ 313 تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم چھوٹے سمجھے گئے۔ اس روز مہاجرین 60 سے کچھ اوپر تھے، یعنی مہاجرین کی جو تعداد تھی وہ 60 سے زیادہ تھی، اور جو انصار صحابہ تھے ان کی تعداد 240 یا اس سے زیادہ تھی۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ 8 آدمی ایسے تھے کہ جو اس غزوے میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیسا احسان کیا، کرم فرمایا، اہل بدر میں ان لوگوں کو شمار کیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ عنایت فرمایا۔ ان میں پہلے نمبر پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود رسول اللہ علیہ والسلام نے اپنی صاحبزادی جو ان کی اہلیہ تھی عثمان کی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان ایام میں بیمار تھی، ان کی علالت کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑا۔ نمبر 2 حضرت طلحہ، نمبر 3 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو آپ علیہ والسلام نے قریش کے قافلے کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ نمبر 4 حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روحا سے مدینہ پر اپنا قائم مقام بنا کر واپس فرما دیا۔ نمبر 5 عاصم بن عدی، ان کو اوالی مدینہ پر مقرر فرمایا۔ نمبر 6 حضرت حارث بن حاتب انصاری تھے یہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور علیہ والسلام نے روحا سے بنو عمر بن عوف کے پاس کوئی پیغام دے کر بھیجا تھا۔ 7ویں نمبر پر حضرت حارث، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوٹ آ جانے کی وجہ سے مقام روحا سے واپس فرما دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں خوات بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی مبارک پنڈلی میں چوٹ آنے کی وجہ سے مقام صفرا سے آپ کو واپس کر دیا گیا۔ اور اسی طرح علماء سیر نے یہ حضرات جو بدر تھے، شرکائے بدر تھے، اور ان میں جو مہاجرین اور انصار تھے ان کے ناموں کی لسٹ بھی فرمائی ہے۔ اور ان میں جو مہاجرین تھے ان میں سیدنا ابوبکر صدیق، ابو حفص عمر بن خطاب، ابو عبداللہ سیدنا عثمان بن عفان، ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو کفشہ، ابو مرسد کنانہ بن حسین، مرسد بن ابی مرسد۔ اس طرح یہ کرتے کرتے علماء سیر نے تقریباً 84 کے لگ بھگ نام لکھے ہیں جو مہاجرین تھے۔ اور پھر اسی طرح جو انصار تھے، انصار میں سعد بن معاذ، عمر بن معاذ، حارث بن اوس بن معاذ، اور حارث بن انس، اور سعد بن زید، اور پھر اسی طرح رفعہ بن عبد المنذر، سعد بن عبیدہ، اور اویم بن ساعدہ، اور سیدنا اوس بن ثابت، نعمان بن مالک، اور اسی طرح زیاد بن عمر، اور یوں کرتے جو انصار صحابہ تھے ان کی تعداد تقریباً 248 یا اس سے زیادہ ان کی تعداد لکھی ہے۔ اور جو شہدائے بدر تھے مسلمانوں میں سے جنہوں نے شہادت کے رتبے کو پایا، ان میں 14 ان کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 عبیدہ بن حارث بن مطرب، یہ مہاجر تھے۔ اسی طرح عمیر بن ابی وقاص، یہ بھی مہاجر تھے۔ ذو الشمالین بن عمر، یہ بھی مہاجر تھے۔ عاقل بن بکیر، یہ بھی مہاجر تھے۔ اور اسی طرح ابن صالح جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے یہ بھی تھے۔ اور صفوان بن بیضہ، یہ بھی مہاجر تھے۔ سعد بن خیثمہ، یہ انصاری تھے۔ اور اسی طرح مبشر بن عبد المنذر، یہ بھی انصاری صحابی تھے۔ یزید بن حارث، یہ بھی انصاری صحابی تھے۔ عمیر بن الحمام، یہ بھی انصاری تھے۔ اور اسی طرح حضرت رافع بن معلہ، یہ بھی انصاری تھے۔ حارثہ بن سراقہ، یہ بھی انصاری تھے۔ اور عوف بن حارث انصاری، معوذ بن حارث انصاری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ 14 لوگ تھے خوش نصیب کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت فرما کر اور انہوں نے شہادت کے رتبے کو پایا تھا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے کہ جس کے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی،
اور یہ بھی اس جنگ کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کفار کے ساتھ قتال کیا، اور اس کا مکمل اور بالتفصیل واقعہ اللہ پاک نے سورۃ الانفال کے اندر بیان بھی فرمایا ہے، اور اسی طرح جو فرشتوں کا نزول ہوا اس کا ذکر بھی سورۃ الانفال کے اندر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی قریش کی برادری سے جنگ و قتال کر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ واقعہ یہ بڑا ہی یہ تعجب خیز ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمۃ للعالمین فرمایا ہے، لیکن اگر حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جنگ بھی مقصد اور انجام کے اعتبار سے ایک عظیم رحمت تھی، اور اسی طرح تبلیغ اسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ اعلان رسالت اور تبلیغ توحید کے بعد قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن جوابی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ و قتال کی ممانعت تھی، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ آپ بھی ان کے خلاف برسر میدان آپ تشریف لائیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اسلام کی دعوت پوری ہمت اور تدبیر کے ساتھ دیتے رہے، اور اس کے رد عمل میں قوم کی طرف سے جو بھی تکلیف پہنچیں یہ حکم تھا کہ آپ ان کو برداشت کریں۔ مکی زندگی دراصل جو ہے وہ تزکیہ نفوس اور تکمیل ایمان کا ایک زبردست تربیتی کورس تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کروایا، اور حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بڑی ہی دل لگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، مکہ مکرمہ میں بھی اور پھر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں بھی۔ عزیزان گرامی، جب آپ کو بڑا ستایا گیا، صحابہ کو بڑا ہی زیادہ ستایا گیا، بالآخر اللہ رب العزت کی جانب سے ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ بھی یک بعد دیگر ہجرت کو جاتے رہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کا واقعہ بھی کافی لمبا۔ تو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ کی ایک جمعیت قائم ہو گئی، اور دعوت اسلام کا کام شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے یہود مدینہ سخت دشمن بن گئے۔ ادھر مکہ سے بقدرت خداوندی قریشی جنگجو جوانوں کے گراؤ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرزانہ طریقے پر طور پر نکل کر صحیح سلامت اللہ پاک نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا، جس کی وجہ سے رؤسائے قریش اپنے منصوبے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے، تاکہ یہ دعوت اسلام کا جو کام ہے، یہ توحید کا جو پیغام آپ پہنچا رہے ہیں وہ یہیں پر ہی رک جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہود سے ساز باز اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اہل مکہ نے، چنانچہ قرظ بن جابر فہری جو مدینہ کی چراگاہ سے اہل مدینہ کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا انتقامی جذبہ اس حد تک پہنچ گیا تھا، انہوں نے مدینہ کے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو، اور یا اگر قتل کر دو یا دوسری بات یہ ہے کہ تو ہم نے تو ان کو قتل کرنا ہی ہے کرنا معاذ اللہ، پھر ان کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے ساتھ بھی مقابلہ کریں گے اور تمہیں بھی ہم جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ تو ان چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم و ستم جو صحابہ کے اوپر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کئی طرح کی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، پھر مدینہ منورہ میں بھی مکہ کے لوگ باز نہیں آئے، وہاں پر بھی آپ سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، اور مدینہ کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ کے ساتھ مقابلہ کریں، کبھی کہا آپ کو قتل کر دیں معاذ اللہ۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ یہ آیات اتار کر اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جہاد کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو کفار سے اللہ رب العزت نے قتال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں پھر آپ نے بھی کچھ دفاعی تدابیر اختیار فرمانی شروع کی۔ مدینہ منورہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد سرایہ بھیجے، چنانچہ سریہ حضرت حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص اور سریہ بدر اولیٰ یہ وغیرہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں،
اور غزوہ اور سریہ میں عزیزان گرامی اس میں فرق تھوڑا سا یہ ہے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہوں اور لشکر اسلام کی قیادت فرمائیں، اور سریہ وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو تشریف نہ لے کے گئے ہوں مگر آپ نے کسی صحابی کی قیادت پر لشکر اسلام کو بھیجا ہو۔ عموماً سرایہ چھوٹے چھوٹے دستوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ غزوہ جو ہے یہ غزوات اس کی جمع ہے، اور سریہ یہ سرایا اس کی جمع ہے۔ خیر مدینہ منورہ پر ایک کامیاب حملے کے لیے قریش نے جنگی تیاریاں شروع کر دی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ملک شام کو ایک تجارتی قافلہ بھیجا ہوا تھا جس میں عورتوں تک نے اپنا سرمایہ لگا دیا تاکہ اس قافلے کے تجارتی نفع کو مسلمانوں کے مقابلے میں ایک جنگی قوت مہیا کرنے پر لگایا جائے۔ اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس قافلے کی واپسی کی اطلاع ملی اور اس قافلے نے واپس مکہ جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے قریب ہی سے گزرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے منصوبہ بنایا، آپ سے مشاورت کی تاکہ وہ جنگی طاقت جو مسلمانوں کے خلاف تیار کی جا رہی ہے اس کو ان کے جارحانہ اقدام سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک جنگی دفاعی تدبیر تھی جس کو کوئی بھی اہل عقل و فہم جو ہے وہ ناجائز نہیں کہہ سکتا۔ تو بعض لوگ یہ مستشرقین وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات زیبا نہیں دیتی تھی کہ آپ نے اس بات کا منصوبہ بنایا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا، یہ جنگی جو ہے وہ تدبیروں میں سے ایک تدبیر تھی، یہ ایک دفاعی تدبیر تھی کہ کسی ملک کی جو ہے اس کی اکنامنی جو ہے اس کو جو ہے کمزور کیا جائے، اور اس کو اگر کمزور کیا جائے گا تو خود بخود وہ ملک جو ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ مقصد تھا، اور اس کے علاوہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ بالآخر اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ مقام بدر پر آپ تشریف لے گئے، اور واقعہ وہاں پر یہ ہوا کہ قریش بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور ادھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر تشریف لے گئے۔ اور جو اچھی جگہ تھی تو مقام بدر کے مقام پر جب یہ اکٹھے ہو گئے تو قریش نے پہلے پہنچ کر اچھی جگہ تھی جنگی لحاظ سے، جو سخت زمین اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا، مگر لشکر اسلام کو ریتلی زمین ملی اور پانی کی مقدار بھی وہاں پر نامکمل تھی، ناکافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میدان جنگ کی ایک طرف ایک ٹیلے کے اوپر ایک چھپڑ بنایا گیا جس میں یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت میں اندر تشریف لے گئے، باہر تلوار لے کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے پہرے دیتے رہے۔ اور اب اس جگہ پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے جس کا نام مسجد عریش ہے۔ رحمت للعالمین نے رات کو میدان جنگ کا جائزہ لیا اور اوصائے کفر کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں آدمی یہاں پر قتل ہوگا، فلاں کا آدمی یہاں پر قتل ہوگا، ابو جہل یہاں پر مرے گا، فلاں آدمی فلاں جگہ کے اوپر مرے گا۔ پھر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے دعائیں فرمانی شروع کر دی، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انک ان تہلک ھذی العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ آپ اپنے اس وعدے کو پورا فرمائیں۔ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی اخلاص کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زاروں کی تار کی دعائیں مانگ رہے تھے تو بار بار آپ کی چادر مبارک آپ کے مبارک کندھے سے اتر جاتی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے پھر آپ کی مبارک چادر کو آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر دے رہے تھے۔ بالآخر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا، تو آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ
تلاوت فرمائی سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یار غار سے یہ بھی فرمایا ابشر یا ابا بکر اتاک نصر اللہ تعالی ھذا جبریل، اے ابو بکر بشارت ہو اللہ کی مدد تیرے پاس آ پہنچی ہے، یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اس کو کھینچ رہے ہیں اور یہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے دن یہ عظیم معرکہ بدر پیش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ، چونکہ یہ شرعی اعتبار سے یہ مسافر تھے اور ہے بھی یہ رمضان المبارک تھا، تو وہاں پر جب ان کی مسلمانوں کی طرف سے 3 آدمی سامنے آئے اور ان کی طرف سے جو انصار تھے ان کی طرف سے بھی سامنے آئے، تو انہوں نے یہ اس بات کا اعلان کیا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انصار کی طرف سے جو 3 غازی مقابلے کے لیے نکلے تھے، حضرت اوس بن حارث، حضرت معاذ بن حارث، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اور ادھر عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو انصار ہیں تو اس نے کہا کہ تم تو ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، ہمارے جوڑ کے جو لوگ ہیں تم انہیں ہماری طرف بھیجو، وہ ہمارے مقابلے پر آئیں۔ تو اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا سیدنا حضرت حمزہ، اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مقابلے کے لیے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس مقابلے میں حضرت حمزہ نے عتبہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ہمیشہ کے لیے واصل جہنم کر دیا۔ ادھر حضرت عبیدہ کے مقابلے میں عتبہ کا بھائی شیبہ تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کی تلوار سے سخت زخمی ہوئے، آپ کا پاؤں مبارک کٹ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے شیبہ کو بھی ہمیشہ کے لیے واصل جہنم فرما دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا اور ان کو شہادت کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر سے واپسی پر راستے میں ہی آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال بڑے تھے اور اصحاب بدر، شرکائے بدر میں جو مسلمانوں کی طرف سے تھے، یہ سب سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ اور پھر مبارزت کے بعد مومنین اور مشرکین کی عام جنگ شروع ہو گئی، جس میں سے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار صحابہ تھے، اور کفار قریش میں سے 70 قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ مقتولین میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید اور امیہ بن خلف وغیرہ لعنت اللہ علیہم اجمعین لوگ تھے۔ یہ وہی امیہ ہے جو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتا تھا۔ اور پھر اسی معرکے کے اندر ابو جہل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی گستاخی کیا کرتا تھا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچانے کی۔ اور 2 ننھے مجاہد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدنا معوذ اور معاذ، جب انہیں پتہ چلا کہ ابو جہل جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑی گستاخی کرتا ہے، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے دائیں بائیں تھے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے دائیں بائیں یہ دونوں بچے ہیں، بھلا یہ کیا کریں گے، کیسے کی جنگ لڑیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ چچا میں یہ بتائیں ابو جہل ان میں کون سا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرو گے اس کا پوچھ کے، تو کہا آپ ہم بتائیں تو صحیح۔ اتنے میں سامنے سے گھوڑے کے اوپر سوار ابو جہل بھی سامنے آ گیا، تو انہوں نے اشارے سے بتا دیا کہ وہ سامنے گھوڑے کے اوپر جو سوار ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں بھائی ایسے اس کی طرف لپکے کہ جیسے ایک باز ایک شکرا اپنے شکار کی طرف لپکتا ہے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ایک بھائی نے اس کے گھوڑے کے اوپر حملہ کیا اور ایک بھائی نے اس کی ٹانگوں کے اوپر حملہ کیا، جس سے وہ دونوں ٹانگوں سے زخمی ہوا، زمین پر گرا، اور ابھی اس کے سانس باقی تھے کہ چند ہی لمحات کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا۔ تو یہ اس وقت بھی اس قدر متکبرانہ اس کا لہجہ تھا، اتنا تکبر اس کے اندر بھرا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے،
لیکن یاد رکھنا کہ میں قریش کا سردار ہوں، مجھے ذرا نیچے سے کر کے قتل کرنا، میری گردن نیچے سے اتارنا، تاکہ قریش کے جو مقتولین ہیں انہیں پتہ چلے کہ یہ کسی عام آدمی کی گردن نہیں ہے، بلکہ یہ قریش کے بڑے سردار ابو جہل کی یہ گردن ہے۔ تو دیکھیں اس وقت بھی کس قدر اس ظالم شخص کے متکبرانہ الفاظ تھے۔ یاد رکھیے کہ عزیزان گرامی، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ متکبر آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ تکبر کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یوں ہی تکبر کرتے پھریں۔ تو جس وقت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسی گردن اتار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کا جو فرعون تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اس فرعون سے بھی زیادہ متکبر ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں گردن اتارنے لگا تو اس نے یہی الفاظ کہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو فرعون تھا تو اس نے آخری وقت اس نے توبہ کی، لیکن اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول نہ فرمایا، تو یہ اس سے بھی بڑا متکبر ہے، فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے یہ۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا ایک فرعون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بڑا فرعون یہ ہے، متکبر یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ تو مرتے وقت اس نے توبہ کی لیکن اللہ نے قبول نہ فرمائی، لیکن یہ دیکھو مرتے وقت بھی اس کا کس قدر متکبرانہ لہجہ تھا، اس وقت بھی یہ آدمی تکبر سے باز نہ آیا۔ بالآخر عزیزان گرامی 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لے گئے، اور کفار کے بڑے بڑے 70 جو سردار تھے، بڑے بڑے 70 لوگ وہ مارے گئے، اور 70 لوگ ان کے گرفتار ہوئے، اور باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یوں اللہ جو واقعہ تو کافی لمبا ہے، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد فرمائی۔ تو یہ مختصر ترین واقعہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اصحاب بدر کی بڑی فضیلت ہے، علماء نے ان کے نام درج فرمائے ہیں کتابوں کے اندر، میں نے بھی چند ایک نام انصار کے اور مہاجرین کے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، اور ان کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں ان کا مرتبہ اور مقام بہت ہی زیادہ ہے، اور خلفائے راشدین اور اسی طرح حضرات عشرہ مبشرہ کے بعد ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے۔ اسی طرح فرشتوں میں وہ فرشتے جو اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے، ان کا مرتبہ ان کا مقام دیگر فرشتوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ان شرکائے بدر کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ یہ مختصر ترین قصہ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مبارک قبروں کے اوپر جہاں جہاں پر بھی یہ آرام فرما رہے ہیں، اللہ پاک تا صبح قیامت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ اپنی رحمتوں کا نزول ان کے مبارک قبور کے اوپر اللہ پاک فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔